ہماری محنت میں جو اجتماعی دعا ہوتی ہے وہ انفرادی دعا سکھانے کے لیے ہوتی ہے. بڑا اجتماع ہے تو 1000 آدمی دعا مانگیں گے تو ہر روز تو 1000 نہیں ملیں گے تو اجتماع کی وجہ سے مل گئے. تو اجتماع میں جو اجتماعی دعائیں ہے وہ انفرادی دعاؤں کے سبق کے لیے ہے. جس طرح اجتماع میں دعا مانگ رہے ہو اجتماع کے بعد بھی دعائیں مانگا کرو. یہ تعلیم کے لیے ہر وقت اجتماع کہاں ملے گا کہ مل جل کے دعا کریں. دعا تو ہر وقت کرنی ہے اور اللہ سے مانگنی ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ ہم پر حالات آئیں گے تو حالات کو دفع کرنے کے لیے ہتھیار دیا ہے کہ اپنی دعاؤں سے اپنے حالات ٹھیک کرو. اور اس محنت کو دعا کی قبولیت میں بہت بڑا دخل ہے. جب یہ محنت صحیح ہوگی تو دعاؤں میں قبولیت آئے گی. وہ ایسی قبولیت آئے گی جیسے نبیوں کی دعا میں قبولیت ہوتی ہے. ہاں، اس محنت کا یہ اثر ہے کہ جب جان مال کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی وجہ سے دعائیں بھی خوب قبول ہوگی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. منع ہے ایسا سمجھنا. سب کی دعا قبول ہوتی ہے. سمجھنا ہی نہیں ہر ایمان والے کی چاہے کتنے گنہگار ہو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو یہ بات سب کے لیے ہے، گنہگار ہو پرہیزگار ہو. مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو یہ سب کے لیے. اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری کیا دعا نہیں. سب ہر ایمان والے کی دعا قبول ہوتی ہے. لیکن دعا میں جلدی نہ کرے. ہے ایک دو دفعہ دعا مانگے ٹرائی کر کے تجربہ نہیں ہوتے چھوڑ دیا. یہ منع ہے کہ دعا حاجت بھی ہے عبادت بھی ہے. دعا ہماری حاجت بھی ہے اور عبادت بھی ہے. کہ دعا مانگنے سے ثواب بھی ملے گا کیونکہ وہ عبادت ہے. کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے. اللہ سے ہی دعا مانگی جائے گی اور کسی اور سے مانگے تو شرک ہے. اس لیے دعا ہماری حاجت بھی ہے اور ہماری عبادت بھی ہے. اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس لیے ایک دو دفعہ مانگے پھر چھوڑ دیا کہ اللہ نے قبول تو کیا نہیں. اللہ نے ایسا کہ حالانکہ منع ہے کہ ایسا نہ کہو کہ اللہ نے قبول نہیں کیا. تم کو کس نے بتایا کہ اللہ نے قبول نہیں کیا؟ کس نے بتایا؟ پھر کیسے کہہ دیا کہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک یوں نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. سمجھ میں یہ بات. اس لیے بھائی دعا مانگنے کا اہتمام کریں. تنہائیوں میں بھی مانگے، فرائض کے بعد میں پچھلی راتوں کو مانگے. اس دور میں اس زمانے میں ان حالات میں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. دعا اور صدقہ یہ بلاؤں کو آنے نہیں دیتا. دعا سے بھی بلا دور ہوتی ہے، صدقے سے بھی بلا دور ہوتی ہے. یہ ہمارے اسباب ہیں اللہ سے لینے کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما. یہ مجمع جہاں جہاں چلا جائے ان کی بھی مغفرت فرما. اور اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی، جانوں کی، ابرو کی، دین ایمان کی یا اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے، ہر وقت حفاظت فرما لے. ہر خیر سے ہم کو اور پوری امت کو مالا مال فرما. ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر
بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ جس کام کے لیے اللہ اپنے اس امت کو پیدا فرمایا ہے پوری امت کو اس کام کی طرف متوجہ فرما اور امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے اور دین کو اور اس محنت کی کرنے والوں کی بھرپور تائید اور مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ جتنی رکاوٹیں ہیں یا اللہ وہ رکاوٹوں کو دور فرما، جتنی جائز ضرورتیں ہماری اٹکی ہوئی ہے اے مولا اپنے کرم سے ان ضرورتوں کو پورا فرما دے، اس میں برکت عطا فرما دے، اس میں خیر مقدر فرما دے۔ جتنے خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ہم کو بھی وہ خیر عطا فرما دے، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے۔ جن دوستوں بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کی پریشانیاں دشواریوں میں آسانی فرما، ان کے امور میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علیہ